بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ایک آسان ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے، اور جو سورہ مومنون کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس صورت کی پہلی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں۔ اور جو کچھ ہم نے عطا فرمایا ہے، عطا کیا ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا پہلا جملہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ دراصل جو کل کے سبق میں بتایا تھا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ایک صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، یہ سب غیب ہیں۔ اس پر جو ایمان رکھتے ہیں بتایا گیا کہ یہ متقی کی پہچان ہے۔ یہ یوں کہہ لے کہ متقیوں کی ایک صفت ہے غیب پر ایمان کا رکھنا۔ اور ایک طرح سے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی یعنی متقیوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت گزارنے کا طریقہ بتایا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ بھی ہے جو اللہ نے مال دیا ہے، صدقات بھی ہیں، بسا اوقات آپ اللہ کے غریب بندوں کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا تعلق اعمال سے ہے، مال کے اعمال سے ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے راستے سے خرچ کرنا اور دیگر تمام نیک کاموں کے راستے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد میں ایک الذین یؤمنون، جو ایمان کا لفظ فرمایا ہے، دراصل ایمان کا مقام وہ ہے جو انسان کے جسم کے اندر دل کا مقام ہے، چونکہ انسان کے جسم کے اندر سب سے جو عظیم چیز ہے وہ دل ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو دل کا درجہ رکھتی ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ایمان ہی ہے جو اعتقاد کی نشانی ہے کہ آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پر کیسا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو عملی طور پر کر کے دکھانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی ہم اپنے جسم سے نیت کا باندھنا، رکعت کا باندھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اعمال بدنیہ ہیں جس کے کرنے کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے ایمان قلب ہے اور اعتقاد کی نشانی ہے، تو اعمال کے اندر سب سے عظیم عمل جو ہے وہ نماز ہے جو اعمال کی درستگی کی نشانی ہے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے بس اس کے اوپر اعتماد کر کے صدق دل سے اس کو ماننا، یعنی جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جتنا کچھ بتا رہے ان تمام پر ایمان لانا اور اس کو سچا جاننا، دل سے بھی اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم دراصل پھر وہ دین کا، ایمان کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار، دراصل یہ کفر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت آئی ہے ان تمام احکامات کو مانتا ہے، لیکن کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دے تو شریعت کے نظر میں اس کو کافر کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں ایک چیز ہے کہ دل سے تصدیق کرنا۔ اب اس کے اندر کچھ نقطے ہیں، ایک ہے تصدیق کرنا، ایک ہے علم یعنی جاننا، اور ایک ہے معرفت پہچاننا۔ تو شریعت میں جو اللہ رب العزت کو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صرف جاننا نہیں بلکہ اصل نام ہے ایمان کا ماننا، کیونکہ جاننے کا نام ایمان ہوتا تو کفار مکہ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ان پر پیش کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ صرف گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جانتے سب تھے۔ ایسے ہی
یہود کے جو علماء تھے یہ بھی خوب جانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے ماقبل کے تمام انبیاء نے آنے کی بشارت دی، اور ان کی علامتیں توریت میں، انجیل میں اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود اپنے بیٹوں کی طرح اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ایمان کا کہ صرف ایمان جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس کے بعد میں جو اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریفات میں ایک قید لگائی ہے کہ جو اللہ کے رسول بات کو لے کر آئے بس وہی معتبر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص کچھ بھی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا وہی دین ہوگا، وہی شریعت ہے، اسی کو ہمیں ماننا ہے۔ اس کے بعد میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان کی تعریف کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایمان صرف ایک دو باتوں کے ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام کو ماننا ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر ہم انکار کر دیں یا کوئی شخص انکار کر دے تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ کافر کہلائے گا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رہ گیا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو عطا کیا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ غالباً اس کو شروع میں ہی بتا دیا کہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ کبھی صدقے کے راستے سے، زکوٰۃ کے راستے سے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کا ترجمہ اور اس کے اندر کی کچھ تشریح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، باقی انشاءاللہ کل۔